میرا نام سائمہ ہے۔ میری زندگی کا آغاز بھی کسی عام لڑکی جیسا تھا، مگر وقت نے مجھے بہت جلد سمجھا دیا کہ ہر چہرہ مسکراتا ہوا ہی خوش نہیں ہوتا، اور ہر بچی جو ماں باپ کے سائے سے محروم ہو جائے وہ بڑی ہو کر صرف عورت نہیں بنتی، وہ ایک خاموش کہانی بن جاتی ہے، ایک صبر سے بھرا ہوا باپ جسے کوئی پڑھتا نہیں، بس اندازہ لگاتا ہے۔ میں صرف 6 سال کی تھی جب میرے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ایک ٹرک نے ان کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر ہوتا ہے، اور شاید ان کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میرے لیے تو بس ایک لمحے میں دنیا ویران ہو گئی۔ ماں کی گود جو پناہ تھی وہ چھن گئی، باپ کی انگلی جو پکڑ کر چلنا سیکھا تھا وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گئی۔ اس دن کے بعد میرے کھلونوں کا رنگ پھیکا پڑ گیا، میری ہنسی گم ہو گئی، اور میں ایک لاوارث سی بچی بن گئی جسے اب صرف رشتہ داروں کی مہربانی پر جینا تھا۔ میرے چچا مجھے اپنے ساتھ لے آئے۔ ان کی نیت میں کھوٹ نہ تھی، مگر ان کی بیوی میری چچی، ان کے رویے نے مجھے جلدی بڑا کر دیا۔ وہ اکثر کہا کرتی یہ تو بوجھ ہے، ہم پہ اللہ کا عذاب ہے، نہ ماں کی رہی ہے نہ باپ کی، اب ہم ہی سر پر نازل ہوں۔ ان کی زبان کے تیر مجھے چپ چاپ سہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میری عمر کے بچے جب اسکول جاتے میں چچی کے ساتھ برتن دھوتی، جھاڑو دیتی۔ ایک وقت تھا کہ میں نے بھی کتابوں کی خوشبو محسوس کی تھی۔ والد صاحب نے مجھے اسکول میں داخل کروا رکھا تھا، اور ماں میرے ہوم ورک میں مدد کرتی رہتی تھی، مگر والدین کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ چچا کے مالی حالات کچھ خاص نہ تھے، اور چچی تو ویسے ہی میری تعلیم کے سخت خلاف تھی۔ ان کا کہنا تھا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، ہم نے کون سا نوکری کروا کر بھیجنا ہے۔ یوں میرے کتابوں والے خواب چچی کے تانوں تلے دفن ہو گئے۔ کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ رو دوں، چچی سے کہوں کہ میں بھی انسان ہوں، کوئی پتھر نہیں، میرے بھی جذبات ہیں، مجھے بھی درد ہوتا ہے، لیکن ہر بار میری آنکھوں کے آنسو میرے دل میں ہی خشک ہو جاتے۔ نہ کوئی سننے والا ہوتا، نہ کوئی سمجھنے والا۔ میرے رونے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ خاموش رہنے میں ہی عزت ہے۔ مجھے اپنے حق کے لیے بولنے کی اجازت کبھی نہ ملی۔ اس سب کے باوجود ایک چیز میرے اندر زندہ رہی، ہمدردی، شاید اس لیے کہ میں نے خود یتیمی کا زہر پیا تھا۔ مجھے ہر وہ بچہ اپنے جیسا لگا جس کی آنکھوں میں ماں باپ کی کمی چھلکتی تھی۔ مجھے ان کے چہرے میں اپنا ماضی دکھائی دیتا، میرے دل میں ان کے لیے ایک عجیب سا درد بس گیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جو کمی میرے بچپن میں تھی وہ کسی اور کے نصیب میں نہ ہو۔ کبھی کبھی چھت پر جا کر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی، یا اللہ، کیا میری زندگی بس یوں ہی گزر جائے گی، بغیر کسی رنگ، بغیر کسی مقصد کے؟ لیکن پھر دل سے ایک دعا نکلتی کہ کوئی ایسا دن آئے گا جب میں کسی کا سہارا بن سکوں گی، کسی کی چھوٹی سی دنیا کو بہتر بنا سکوں گی، کیونکہ میرا ماضی اگر میرے ہاتھ میں نہیں تھا تو شاید کسی کا مستقبل میرے ہاتھوں میں ہو۔ میں نے سیکھا تھا کہ تکلیف دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن درد بانٹنے والے بہت کم، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ان میں سے بنوں گی جو درد بانٹیں، جو دکھ کم کریں، جو خاموشی سے محبت دیں۔ میری زندگی سادہ ہے، غریبی میری چادر ہے اور محرومی میرے ہمراہ، مگر دل کا ایک کونا ایسا ہے جہاں کوئی حسد، کوئی نفرت، کوئی شکایت نہیں رہتی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس نے مجھے کسی کے لیے ہمدرد بنا دیا، کسی کے لیے سہارا، کسی کے لیے ماں جیسا احساس، اور شاید اللہ نے میرے نصیب میں کچھ ایسا لکھ دیا جو عام انسانوں کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ میں تب نہیں جانتی تھی کہ میری یہی خاموش ہمدردی ایک دن مجھے ایسی دنیا کی طرف لے جائے گی جہاں انسانوں کے اصول نہیں چلتے، جہاں آنکھوں سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے، جہاں میرے ایک نوالے کی قیمت سلطنتوں سے بڑھ کر ہوگی۔ لیکن اس سفر کا آغاز ابھی ہونا باقی تھا۔ زندگی کبھی کبھار ہمیں ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ لمحہ ہماری آزمائش ہے، انعام ہے، یا کوئی بڑا راز جو وقت کے پردے میں چھپا ہے۔ میری زندگی میں ایک ایسا لمحہ اس دن آیا جب میں روزانہ کی طرح سبزی والے کے پاس سے واپس آ رہی تھی۔ اپنے ہاتھ میں کپڑے کی وہی پرانی تھیلی تھی جس میں زیادہ کچھ نہیں ہوتا، مگر میری نیت ہمیشہ بڑی ہوتی تھی۔ سورج دوپہر کی دہلیز پر کھڑا تھا اور اس کی تپش میرے دوپٹے کو بھی جلا رہی تھی، مگر میری نظریں کسی اور چیز پر اٹکی ہوئی تھیں۔ گلی کے کونے میں جہاں اکثر بچے کھیلتے کودتے تھے، آج ایک نیا چہرہ دکھائی دیا، ایک بچہ، مگر عام سا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے جیسے کئی دنوں سے کنگھی نے اس کا رستہ نہیں دیکھا ہو، کپڑے مٹی میں اٹے ہوئے، پاؤں ننگے اور پیر زخمی، چہرے پر نہ کوئی بچپن کی شرارت، نہ ہنسی کی چمک، بس ایک گہری خاموشی جیسے سردیوں کا درد لیے ہو۔ اس کی عمر کوئی 7-8 سال ہوگی، مگر آنکھیں وہ جیسے کسی پرانے انسان کی ہوں جنہوں نے دنیا کی حقیقت دیکھ لی ہو۔ میرے قدم جیسے رک سے گئے،
نہ میں نے چاہا نہ سوچا، بس دل نے آواز دی کہ کچھ غلط ہے۔ میں اس کے قریب گئی اور دھیرے سے پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ کہیں پاس ہیں؟ وہ خاموش رہا، اس نے بس میری طرف دیکھا، ایسی نظروں سے جیسے برسوں بعد کسی نے اسے انسان سمجھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک تھکن تھی اور سب سے بڑھ کر ایک سوال۔ کیا یہ عورت بھی باقی سب کی طرح ہے؟ کیا یہ بھی محض سوال پوچھے گی اور چلی جائے گی، یا شاید یہ رک جائے گی؟ میں نے اپنا دوپٹہ تھوڑا ٹھیک کیا اور اپنی تھیلی سے ایک چپاتی نکالی جو اپنے لیے بچا کر رکھی تھی، وہی رات کی بچی ہوئی مگر دل سے دی گئی روٹی۔ میں نے اسے آہستہ سے پیش کی اور کہا، لے لو بیٹا، بھوکے ہو نا؟ اس نے کچھ لمحے دیکھا جیسے یقین نہ آیا، اور پھر ہاتھ بڑھایا اور اتنی نرمی سے روٹی تھامی جیسے یہ سونا ہو، جیسے کسی نے برسوں بعد اسے پہلی بار چھو کر کہا ہو کہ وہ اکیلا نہیں۔ اس دن میں نے کچھ نہیں پوچھا، نہ اس کا نام، نہ اس کے ماں باپ، نہ گھر، صرف اسے دیکھتی رہی، اس کی بھوک، اس کی خاموشی اور اس کا وہ انداز، جیسے وہ کوئی عام بچہ نہ ہو، جیسے کوئی راز ہو، جیسے وقت خود اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ وہ روٹی لے کر سیدھا ایک ویران گلی کی طرف مڑ گیا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ اپنے گھر جا رہا ہوگا۔ اگلے دن میں پھر گئی، اسی جگہ، وہی گلی کا کونا اور بچہ وہاں پر پہلے سے موجود تھا، وہی آنکھیں، وہی خاموشی۔ اس دن میں نے اس کے لیے خاص طور پر پراٹھا بنایا، تھوڑا سا اچار رکھا اور ایک چھوٹا سا پانی کا ڈھکن ساتھ لیا۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر کھلایا۔ اس دن وہ کچھ مسکرایا، پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو کسی ماں کے لمس سے پیدا ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا، میں خود نہیں جانتی تھی کہ کیوں، مگر مجھے اس بچے سے ایک انوکھا سا لگاؤ ہو گیا تھا، جیسے میری اپنی محرومیاں، میرے اپنے زخم اب کسی اور کے لیے مرہم بن گئے ہوں۔ میں اس کے لیے ہر دن کچھ نہ کچھ خاص بناتی، 2 روٹیاں، کبھی چاول، کبھی دال۔ میں نے اس کی خاطر اپنے حصے کی چائے چھوڑنا سیکھا، اپنا پسندیدہ بسکٹ بچا لینا سیکھا، کیونکہ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ کوئی میری محبت کا منتظر ہے۔ گلی کی دوسری عورتیں چپکے چپکے تبصرے کرتی، سائمہ پھر وہی بچہ، کوئی جنون ہو گیا ہے کیا؟ نہ ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ، کون ہے؟ اور سائمہ روز کھانا دے رہی ہے۔ کچھ تو کہتی کہیں جادو ٹونا نہ ہو، آج کل کے زمانے میں کون یوں بے زبان ہو کر محبت بانٹتا ہے؟ مگر مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ جو درد میں نے بچپن میں برداشت کیا تھا وہ مجھے بتاتا تھا کہ دنیا کے تانے کتنا چھوٹا زخم ہے۔ اصل درد تو وہ ہے جب بھوکے پیٹ کے ساتھ کوئی تجھے دیکھنے والا نہ ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میں اس بچے کو میرا چھوٹا کہہ کر بلانے لگی۔ وہ جب آتا چپ چاپ آ کر میرے ساتھ بیٹھ جاتا اور خاموشی سے کھا لیتا۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا جیسے وہ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے، جیسے وہ میرے چہرے سے میرے دل کا حال جان لیتا ہو۔ اگر میں تھکی ہوئی ہوتی تو وہ کھانے کے بعد خاموشی سے اپنے کپڑوں سے میرے پاؤں صاف کرتا، یا میری جھولی میں پھول لا کر رکھ دیتا جو کہیں سے چن کر لایا ہوتا۔ میں اس بچے کو ماں جیسا پیار دینے لگی تھی، بغیر کسی رشتے کے، اور وہ بھی مجھے ایسے دیکھتا جیسے اس کی دنیا بس میں ہی ہوں۔ کئی بار دل کرتا تھا کہ اس کا نام پوچھوں، مگر پھر سوچتی کیا فرق پڑتا ہے، کبھی کبھی رشتہ نام سے نہیں بنتا، دل سے بنتا ہے، اور اس بچے سے میرا رشتہ شاید اللہ کے کسی راز کا حصہ تھا جو بھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی نظریں، اس کا ہر انداز میرے دل پر نقش بنتا جا رہا تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ، یا گلی کے کونے پر بیٹھا یتیم بچہ، دراصل وہ ہے جس کے لیے دنیا کے دروازے نہیں، آسمانوں کے دربار کھولے جانے والے ہیں۔ کچھ رشتے ہمارے دل سے جڑتے ہیں اور کچھ آنکھوں سے، مگر جو رشتہ روح سے جڑ جائے وہ ہمیں بدل دیتا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کتابوں میں پڑھی تھی، پر اس کا سچ میری آنکھوں کے سامنے اس چھوٹے سے یتیم بچے کی صورت میں آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ وہ بچہ جسے میں گلی کے کونے پر روٹی کھلاتی تھی، وہ دل میں یوں گھر کرتا جا رہا تھا جیسے وہ ہمیشہ سے میری قسمت میں لکھا ہو۔ لیکن جو بات میرے دل کو سب سے زیادہ بے چین کرتی تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں۔ ہاں، وہی گہری ساکت مگر اندر سے جلتی ہوئی آنکھیں، جنہیں دیکھ کر مجھے بارہا یوں محسوس ہوتا جیسے میں کسی انسان کو نہیں بلکہ صدیوں پرانی کوئی روح، کوئی راز یا کوئی غیر فانی وجود کو دیکھ رہی ہوں۔ پہلے پہل تو میں نے یہ سب وہم جانا، آخر کو ایک بچہ ہی تو تھا، غریب، بے زبان، خاموش اور بھوکا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں صرف بھوک یا دکھ نہیں، کچھ اور بھی تھا، ایک عجیب سی دنائی، ایک خاص قسم کی خاموشی، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو، نہ صرف میرے دل کی حالت بلکہ میرے ارد گرد کی دنیا کا ہر راز، ہر چہرہ، ہر ارادہ۔ کبھی کبھی وہ مجھے یوں دیکھتا جیسے میرے ماضی کو پڑھ رہا ہو، جیسے وہ جانتا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں کن زخموں کو سہ کر خود کو جوڑا ہے۔ میں نے کئی بار جان بوجھ کر اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی، جیسے آنکھوں میں چھپی وہ روشنی کا کوئی پیغام ہو، کوئی دعا ہو، یا شاید کوئی اشارہ۔ اور سچ پوچھو تو وہ آنکھیں مجھے بے حد خوبصورت لگنے لگی تھی، لیکن اس خوبصورتی میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا،
جیسے اندھیرے میں جلتی دو شمعیں جن کا نور نرم بھی اور پراسرار بھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ بچہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، پر زبان سے نہیں، صرف نظروں سے، جیسے وہ چاہتا ہو کہ میں خود سمجھ جاؤں، خود پڑھ لوں بغیر الفاظ کے۔ ایک دن جب میں نے اسے دہی سے بھرا پراٹھا دیا اور وہ ہولے سے مسکرایا، تو اس لمحے اس کی آنکھوں میں جو چمک تھی وہ عام نہ تھی۔ وہ کوئی خوشی کی عام چمک نہیں تھی، بلکہ جیسے اندر کا کوئی چراغ جل اٹھا جو برسوں سے مدھم تھا۔ وہ چمک مجھے لرزا گئی۔ میں نے نظریں پھیر لیں کیونکہ اس روشنی نے مجھے میرے اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کھانا دیتے وقت دھیرے سے پوچھا، بیٹا تمہاری آنکھیں اتنی عجیب کیوں ہو گئی ہیں؟ وہ پہلے تو چونک گیا، جیسے میں نے کوئی چھپا ہوا راز پکڑ لیا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میری ماں کہتی تھی میری آنکھیں آسمان جیسی ہیں۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بچہ جس نے مہینوں میں کبھی اپنے خاندان کا ذکر نہیں کیا، آج اچانک ماں کی بات کر گیا۔ میں نے بے ساختہ اس کا چہرہ تھام کر کہا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ وہ خاموش رہا۔ کچھ لمحے گزرے، پھر وہ دھیرے سے بولا، ماں اب خوابوں میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم جو روٹی مجھے دیتی ہو وہ اللہ کے ہاں روشنی بنتی ہے۔ میں لرز گئی۔ یہ جملہ عام نہ تھا، نہ وہ انداز، نہ وہ لہجہ۔ میں نے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ اس نے بس مسکرا کر کہا، آپ کی دعا ہوں۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے سے زیادہ سوالات نہیں کروں گی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ عام بچہ نہیں تھا۔ شاید وہ میرے جیسی کسی اور دنیا سے آیا ہے، یا شاید اللہ نے میری دعاؤں کا جواب اسی کی صورت دیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی روشنی وہ دن بدن گہری ہوتی گئی۔ کئی بار تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی بڑا آدمی یا محلے کی کوئی عورت اس پر شک کی نظر ڈالتی تو وہ بچہ بس اسے ایک نظر دیکھتا اور اگلے دن وہ عورت یا مرد بیمار پڑ جاتا۔ لوگ کہتے نظر لگ گئی، پر میں جانتی تھی کہ اس نظر میں محض حیرت نہ تھی، وہ کوئی طاقت تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی آواز نہیں اونچی کی، کبھی کسی بچے سے جھگڑا نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی طرف غلط نیت سے دیکھتا وہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکوت تھا جو پتھروں کو بھی نرم کرتے۔ ایک رات جب بارش زوروں پر تھی اور آسمان پر بجلی گرج رہی تھی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ بچہ میرے آنگن میں بیٹھا تھا، بھیگا ہوا، خاموش، مگر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی روشنی تھی جو اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ میں لرز اٹھی۔ میں نے اسے اندر بلایا، خشک کپڑے دیے، اور جب وہ بیٹھا تو پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں روشنی کے ساتھ ساتھ ایک شعلہ بھی دیکھا۔ میں سمجھ گئی تھی وہ بچہ کوئی راز ہے، کوئی آزمائش، یا شاید کوئی نعمت، مگر اس کی حقیقت وہ اب بھی میرے لیے ایک پہیلی تھی، ایک گہرا راز جسے وقت ہی کھولے گا۔ پھر میں نے اسے ایک گلاس گرم دودھ کا پلایا اور اسے گلی کے موڑ تک چھوڑ آئی۔ اس سے آگے جانے کی اجازت شاید مجھے قدرت بھی نہ دے رہی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور میں واپس پلٹ آئی۔ کبھی کبھی لوگ ہمارے کسی اچھے عمل کو بھی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہمارے جذبے کو بے وقوفی سمجھتے ہیں اور ہماری نیت کو تضحیق کا نشانہ بناتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے لگا تھا جب سے میں نے گلی کے اس خاموش، بھوکے، ننگے پاؤں، پراسرار آنکھوں والے بچے کو اپنے دل سے لگا لیا تھا۔ اس کا ساتھ دینا، اسے روز کھانا کھلانا اور یوں اپنی محبت اس پر لٹانا میرے لیے نہ صرف عبادت بن چکا تھا بلکہ میری روح کی ضرورت بھی بن گیا تھا۔ لیکن افسوس کہ میرے محلے والوں کو میری یہ عبادت، میری یہ خدمت، میری یہ خاموشی ایک جرم لگنے لگی تھی۔ شروع میں تو صرف ہنسی مذاق کیا گیا، کوئی عورت کسی اور سے کہہ دیتی، سائمہ کی عقل شاید سچ میں چلی گئی ہے، ایک لاوارث بچہ دیکھا اور ماں بن گئی۔ کوئی مرد کسی کونے میں بیٹھا کہتا، روٹیوں کی تو ویسے ہی کمی ہے، اور یہ کہ روزانہ 2 وقت کا کھانا کسی اجنبی کو کھلا دیتی ہے۔ بعض اوقات مجھے یوں دیکھتے جیسے میں کوئی تماشا ہو گئی ہوں، جیسے میرا جذبہ ان کے لیے قابل رحم یا قابل مذاق ہو۔ ایک بار تو سبزی والی خالہ جن سے میرا برسوں پرانا تعلق تھا، بازار میں سب کے سامنے کہہ گئی، سائمہ یہ زمانہ وفا کا نہیں، فائدے کا ہے، اس یتیم سے کیا فائدہ، یہ تو کل کو گلی کا بوجھ بن جائے گا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں وہ طنز دیکھا جو ایک خنجر کی طرح دل میں پیوست ہو گیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی اور پھر صرف اتنا کہا، خدا کے لیے جو کرتا ہے فائدے کے لیے نہیں کرتا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ جیسے جیسے وہ بچہ میرے قریب آتا گیا ویسے ویسے لوگ مجھ سے دور ہوتے گئے۔ میرے ہمسایوں نے آنا بند کر دیا۔ جو عورتیں پہلے روز صبح سلام کے ساتھ دروازے پر آتی تھیں اب دور سے گزر جاتی۔ کسی نے مجھ پر بد چلنی کا الزام نہیں لگایا، لیکن ان کی نظروں میں جو شکوک تھے وہ مجھ پر بہت بھاری تھے۔ ان کے دلوں میں میرے لیے عزت ختم ہو گئی تھی، صرف اس لیے کہ میں کسی یتیم بچے کو روٹی کھلاتی تھی۔ ایک دن نسرین بی بی جو نیک، بڑی نمازی اور مدرسے کی پڑھانے والی تھی، میرے آنگن میں آ کر کہنے لگی، بیٹی بہت نیک نیتی ہے تمہاری،
مگر یہ دنیا تمہاری نیت کو نہیں سمجھے گی۔ اس بچے کا ٹھکانہ پتہ نہیں کیا ہے، کل کو کوئی آ کر کچھ کہے گا تو تم ہی بدنام ہوگی۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کی بات سنی، پر دل نہیں مانا۔ سوچا، کیا نیکی صرف وہی ہے جو پردوں میں ہو؟ کیا خدمت صرف تبھی مقبول ہے جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو؟ اور کیا ایک عورت کسی بچے سے محبت کرے تو شک کا جواز بن جاتی ہے؟ ان باتوں کے باوجود میں رکی نہیں۔ ہاں، دل ضرور دکھتا تھا جب گلی کے بچوں کو میری طرف اشارے کرتے دیکھتی، جب ان کی ماں ان سے کہتی اس عورت کے پاس مت جانا، وہ پاگل ہے، اس پر جنون سوار ہے، یتیموں کی رانی بنی پھرتی ہے۔ دل چاہتا کہ ان کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، کہوں کہ میں نے بھی بچپن میں یتیمی کا دکھ سہا ہے۔ میں جانتی ہوں بھوکے سونا کیا ہوتا ہے، میں جانتی ہوں کہ ماں کے لمس کے بغیر نیند کیسے ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے، پر میں خاموش رہی۔ میرے اندر جیسے کوئی صبر کا پہاڑ بیدار ہو چکا تھا۔ میں نے ہر طعنہ، ہر طنز، ہر الزام کو خاموشی سے سہنا سیکھ لیا۔ وہ بچہ جب میرے ہاتھوں سے روٹی لیتا، میرے چہرے کی طرف دیکھ کر ہولے سے مسکراتا، تو ساری دنیا کی باتیں میری سماعت سے دور ہو جاتی۔ صرف وہ ایک لمحہ، وہ ایک خاموش مسکراہٹ، وہی میری عبادت تھی، وہی میری بخشش کا ذریعہ۔ اکثر راتوں کو میں سجدے میں گر کر روتی، اللہ سے کہتی، یا رب، تو جانتا ہے کہ میرا دل کیسا ہے، تو جانتا ہے کہ میں اس دنیا کے لیے نہیں، تیرے لیے یہ کر رہی ہوں۔ اگر یہ نیکی واقعی تیری نظر میں نیکی ہے تو میرے دل کو صبر دے، میری راہوں کو آسان کر دے۔ اور شاید میرے رب نے میری دعاؤں کو سن لیا تھا، کیونکہ جتنی تکلیفیں بڑھتی گئیں اتنی ہی میرے دل میں اس بچے کے لیے محبت گہری ہوتی گئی۔ اب میں دن میں ایک بار نہیں 2 بار اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے کپڑے دھوتی، اس کے ہاتھ پاؤں دھوتی، جیسے وہ میرا اپنا خون ہو۔ لوگ کہتے اپنا خون تو نہیں ہے، مگر میں کہتی خون سے زیادہ رشتہ روحوں کا ہوتا ہے۔ ایک دن بازار میں سب کے سامنے ثریا خالہ نے کہا، سائمہ کو دیکھو، ایسے بچوں کے لیے جی رہی ہے جن کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، اپنی عزت برباد کر رہی ہے۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا، پر میں نے اس لمحے بھی کچھ نہیں کہا، بس دل میں اتنا سوچا، وہ لوگ جو یتیموں کو بوجھ سمجھتے ہیں شاید نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے کہا تھا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ساتھ ہوں۔ میرے لیے یہی بات کافی تھی، کیونکہ اگر میرا رب جانتا ہے کہ میں کیوں یہ سب کر رہی ہوں تو مجھے کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں جانتی وہ دن قیامت جیسا کیوں لگا۔ وہ صبح میری زندگی کی سب سے بے رنگ، سب سے بے کیف اور سب سے تکلیف دہ صبح تھی۔ روز کی طرح میں چولہے پر ساگ رکھا، آٹا گوندا اور 2 روٹیاں بنائیں، وہی جن پر میں ہمیشہ تھوڑا سا گھی لگا کر بچے کے لیے نرمی سے رکھتی تھی۔ میری عادت بن چکی تھی اب، جیسے ہر ماں اپنے بچے کے لیے روز ناشتے کا اہتمام کرتی ہے، ویسے ہی میں اپنے اس خاموش فرشتے کے لیے سب کچھ محبت سے تیار کرتی تھی۔ دل میں عجب سا سکون ہوتا تھا کہ جب وہ میری روٹی ہتھیلی سے اٹھا کر کھاتا تھا تو جیسے میرے اندر کی ماں جی اٹھتی تھی۔ لیکن اس دن کچھ بدل گیا تھا۔ وہ گلی کا کونا جہاں وہ بچہ بیٹھا ہوتا تھا، جس کی خاکی قمیض پر اب بھی میری دھلی خوشبو بسی ہوتی تھی، وہ جس کے چہرے پر روز صبح کی دھوپ کے ساتھ مسکراہٹ بکھری ہوتی تھی، وہ خالی تھا۔ ہاں، میں نے کئی بار آنکھیں ملی، 1 بار نہیں 3 بار پوری گلی کا چکر لگایا، دیوار کے سائے میں، موری کے کنارے، پچھلے نلکے کے پاس، ہر جگہ، مگر وہ بچہ کہیں نہیں تھا۔ دل میں ایک کپ کپی سی دوڑ گئی، ایسے لگا جیسے میرا دل ہی کہیں گم ہو گیا۔ وہ بچہ جو پچھلے کئی مہینوں سے میری صبحوں کا مرکز تھا، اب اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے اپنے آنچل میں رکھی ہوئی وہ روٹیاں مضبوطی سے تھام لیں، جیسے ان میں کوئی راز چھپا ہو۔ قدموں نے میرا ساتھ دینا چھوڑ دیا تھا، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ میں نے گلی کے ہر درز، ہر کونے کے جیسے آنکھوں سے چھان مارا۔ ایک لمحے کو لگا شاید وہ مجھے چھپ کر حیران کرنے والا ہے، جیسے بچے ضد کر کے چھپ جاتے ہیں اور پھر کہکا لگا کر سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن اس دن خاموشی بہت گہری تھی۔ جب دوپہر ڈھل گئی اور سورج کی کرنیں میرے آنگن میں جھانکنے لگیں، تب تک میں 5 بار گلی کا چکر لگا چکی تھی۔ میرے قدم خودکار انداز میں چلتے جا رہے تھے، لوگوں کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ کوئی دروازے سے جھانک رہا تھا، کوئی چھت سے نیچے دیکھ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی افسوس سے کہہ رہا تھا، دیکھو پاگل ہو گئی ہے، روٹی لیے پھر رہی ہے۔ مگر مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی، مجھے صرف اس بچے کی پرواہ تھی جس کی آنکھوں میں نے وہ چمک دیکھی تھی جو عام بچوں جیسی نہیں ہوتی۔ وہ آنکھیں جیسے کسی اور جہان کی تھیں، جیسے کوئی بہت بڑا راز ان میں چھپا ہو۔ میں محلے کے ہر دروازے پر دستک دیتی رہی۔ کئی لوگوں نے دروازہ کھولا، چہرے پہ حیرانی، ناگواری یا ترس لی اور صاف کہہ دیا، سائمہ بی بی، وہ تو کوئی لاوارث تھا۔ آوارہ بچے کبھی یہاں ہوتے ہیں کبھی وہاں،
تم کیوں دل لگائے بیٹھی ہو؟ میں نے ان کے لفظوں کو کاٹنا چاہا، ان کی سوچ کو جھنجھوڑنا چاہتی تھی کہ وہ میرے دکھ کو سمجھیں، لیکن یہ دنیا دلوں سے نہیں شکلوں سے فیصلے کرتی ہے۔ ان کے لیے وہ صرف ایک گلی کا بچہ تھا اور میرے لیے وہ میری خاموش عبادت، میرا روز کا سکون، میری دنیا کا مرکز۔ اس رات میں نے سونا چھوڑ دیا۔ دل نے کہا شاید وہ کہیں زخمی ہے، شاید کسی نے اسے اٹھا لیا، شاید وہ بھوکا کہیں پڑا ہے۔ میرے تخیل میں بدترین منظر گھومنے لگے۔ کیا پتہ وہ بیمار ہو، کسی گٹر میں گر گیا ہو، کسی انسان کی درندگی کا شکار ہو گیا ہو، یا وہ کہیں کوئی اور مخلوق ہو۔ نہیں، میں نے جھٹک دیا، یہ سب میرے وہم ہیں۔ میرا دل اتنا کمزور کب سے ہو گیا؟ مگر سچ تو یہ تھا کہ میں اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے دوسرے دن بھی اسی طرح اس کے لیے روٹی تیار کی۔ کسی نے پوچھا اب کیوں بنا رہی ہو؟ وہ بچہ تو اب آیا ہی نہیں 2 دن سے۔ میں نے صرف اتنا کہا اگر وہ واپس آیا اور میں تیار نہ ہوئی تو۔ میں خود سے وعدہ کر چکی تھی کہ جب تک میری سانسیں چلیں گی میں اس کے انتظار میں ایک روٹی ضرور بناؤں گی۔ میں نے مسجد کے مولوی صاحب سے بھی بات کی، کہا مولوی صاحب گلی کے کونے میں ایک بچہ بیٹھا کرتا تھا، وہ غائب ہو گیا ہے، کہیں کسی نے کچھ بتایا ہو؟ مولوی صاحب نے سر ہلا کر کہا بیٹی ہم نے تو اسے کئی دن سے نہیں دیکھا، شاید کوئی عزیز آ گیا ہو یا کوئی خیر خواہ لے گیا ہو۔ میں نے دل میں سوچا اگر وہ کوئی عام بچہ ہوتا تو شاید یہی ہوتا، مگر وہ عام نہیں تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک سکون تھا، ایک نور تھا۔ اس کے جانے کے بعد میرا گھر ویران ہو گیا۔ کمرے میں وہی برتن رکھے رہتے جن میں میں اس کے لیے کھانا لاتی تھی، وہی کپڑا جس سے میں اس کے ہاتھ صاف کرتی تھی ویسا ہی طے کیا ہوا پڑا رہتا۔ میری راتیں سجدوں میں گزرتی تھیں، میں صرف یہی دعا کرتی یا اللہ وہ بچہ محفوظ ہو، جہاں بھی ہو خوش ہو، اگر اسے میرے نصیب میں لکھا ہے تو واپس بھیج دے، اور اگر نہیں تو میرے دل کو صبر دے دے۔ پھر ایک دن 5 دن بعد میری نیند اچانک کھل گئی، جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہو۔ میں بھاگتی ہوئی باہر آئی، وہی روٹی ہاتھ میں تھی، اور میں نے دیکھا گلی کے کونے پر صرف ایک سنہری پر پڑا تھا، ہاں ایک چمکتا ہوا سنہری پر۔ میرے دل میں ایک کپکپاہٹ دوڑ گئی، میں نے وہ پر اٹھایا، اسے سینے سے لگایا اور بس خاموشی سے واپس آنگن میں آ گئی۔ وہ پر جیسے کہہ رہا ہوں میں آیا تھا، تمہاری دعائیں پہنچی تھیں مگر مجھے واپس جانا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا شاید وہ کوئی عام بچہ نہ تھا، شاید وہ کوئی آزمائش تھا، شاید کوئی مخلوق نور تھا، شاید میرا رب مجھے میرے صبر، میری محبت اور میری نیت کی آزمائش دے رہا تھا۔ میں نہیں جانتی اس رات میں سوئی تو کیسے، یا نیند میں کس وقت میری آنکھیں بند ہوئیں۔ دن بھر کے تھکے ہوئے وجود میں جیسے سکون کی ایک لہر آئی تھی، مگر وہ سکون عام نہ تھا، وہ کوئی عام نیند نہ تھی، جیسے کسی نے مجھے کسی اور دنیا میں داخل ہونے کی اجازت دے دی ہو۔ میرے وجود سے سب بوجھ جیسے اتر گئے، میں ہلکی ہو گئی تھی، جیسے ہوا کی مانند میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، اور پھر ایک چمک، سنہری خالص روشن چمک، جیسے سورج نے زمین کو چھو لیا ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو میں کسی اور ہی دنیا میں کھڑی تھی۔ میرے گرد ایک وسیع میدان تھا جس کے بیچوں بیچ ایک محل کھڑا تھا، ایسا محل جیسا میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ اس کی دیواریں چمکتے نیلم، زمرد اور سونے سے بنی ہوئی تھیں۔ گنبد آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور ہر گنبد کے اوپر ایک چمکتا ہوا ستارہ جھلک رہا تھا۔ میرے قدم خود بخود اس محل کی طرف اٹھنے لگے، نہ میں نے خود کو روکا، نہ سمجھا کہ کہاں جا رہی ہوں، بس دل میں ایک کشش تھی، کوئی مجھے بلا رہا تھا، کوئی بے زبان پیغام جو میرے دل میں گونج رہا تھا۔ محل کے دروازے خود بخود کھلے، اندر داخل ہوتے ہی میری سانس رک گئی۔ ایک وسیع و عریض ہال جس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ بادلوں میں گم ہو جاتی۔ فرش پر سرخ و زریں قالین بچھے تھے اور ہر طرف مشعلوں کی روشنی میں عجیب سی حرارت اور سکون تھا۔ وہاں موجود ہر چیز خالص سنہری تھی، یہاں تک کہ ہوا میں بھی خوشبو میں سونے کی مہک تھی۔ میں نے سامنے دیکھا ایک تخت، اور اس تخت پر بیٹھا ہوا ایک بادشاہ جس کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کا لباس چمکتا ہوا سنہری دھاگوں سے مزین، اور اس کی داڑھی چاندی جیسی سفید، مگر اس کا چہرہ وہ انسانوں جیسا نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس یتیم بچے کی آنکھوں میں تھی، وہی نور، وہی سکوت، وہی اسرار۔ میرے قدم رک گئے اور میں وہیں کھڑی رہی۔ دل کی دھڑکن جیسے بند ہو چکی تھی، یا شاید کوئی اور دھڑکن میرے دل میں چل رہی تھی، جناتی دنیا کی دھڑکن۔ اسی لمحے حال کے کونے سے ایک بلند آواز گونجی، اے سائمہ تجھے جنات کے شہنشاہ نے بلایا ہے۔ یہ آواز نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، وہ کوئی خلا سے آتی محسوس ہوئی، جیسے آسمان گواہی دے رہا ہو۔ میرے قدم لرز گئے، میری زبان خشک ہو گئی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے خوف نہیں آیا،
صرف حیرت تھی اور ایک عجیب سا سکون۔ بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے قریب بلایا۔ میں چلتی گئی اور اس کے قدموں کے پاس رک گئی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ساری زندگی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگی ہو۔ بچپن، یتیمی، محنت، محلے والوں کے تانے اور پھر وہ بچہ۔ بادشاہ نے کہا، ہم تمہیں جانتے ہیں سائمہ، ہم نے تمہیں بہت پہلے چن لیا تھا۔ تمہاری نیت، تمہارا اخلاص اور تمہاری محبت نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا جہاں تم اب ہو۔ تم نے ایک ایسے وجود کی خدمت کی ہے جو ہماری دنیا سے تھا، مگر تم نے اسے انسان سمجھ کر چاہا، پالا، کھلایا۔ تم نے ہم پر احسان کیا اور جنات احسان کا بدلہ نہیں دینا بھولتے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، وہ بچہ، وہ کون تھا؟ کیا وہ؟ بادشاہ نے نرمی سے سر ہلایا۔ وہ ہمارے شہزادوں میں سے ایک تھا۔ اسے دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ انسانوں میں نرمی، محبت اور قربانی دیکھے۔ بہت سے انسانوں نے اسے نظر انداز کیا، جھڑکا، دھتکارا، مگر تم نے اسے اپنایا۔ تم نے اپنی روٹی، اپنا وقت، اپنی محبت دی۔ تم نے اپنی ماں جیسی گود دی۔ تمہارا یہ عمل ہماری دنیا میں بلند مقام پا چکا ہے۔ میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ تو وہ بچہ واقعی جنات کی دنیا سے تھا، اور میں ایک عام عورت اس کے لیے منتخب کی گئی تھی۔ میں نے سر جھکا کر پوچھا، پھر مجھے یہاں کیوں بلایا گیا؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، تمہیں چنا گیا ہے سائمہ۔ تمہاری دعائیں، تمہاری محبت، تمہاری خدمت، اب تم جنات کی ملکہ نہیں مگر ہماری برکت یافتہ ہو۔ اب تم خوابوں کے ذریعے ہمارے ساتھ جڑی رہو گی۔ تمہیں جو دکھایا جائے گا، جو سکھایا جائے گا، وہ سب اس دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام بنے گا۔ تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہاری خدمت، سب کو ہم ایک مقصد دیں گے۔ دل میں ایک عجیب سی روشنی اترنے لگی۔ میں جانتی تھی یہ خواب صرف خواب نہ تھا، یہ کوئی حقیقت تھی، کوئی پیغام، کوئی دروازہ جو کھل چکا تھا اور جس کے پار اب میری روح نے جانا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، نرمی سے، محبت سے، اب تم جا سکتی ہو، مگر یاد رکھو سائمہ، خوابوں میں تمہیں بلایا جاتا رہے گا، اور تمہارے ہاتھ سے جو روٹی بنے گی وہ اب صرف انسانوں کے لیے نہیں، ہماری دنیا کے لیے بھی برکت کا باعث ہوگی۔ اچانک سب منظر دھندلا گئے، وہ سنہری محل، وہ بادشاہ، وہ روشنی، سب آہستہ آہستہ معدوم ہونے لگے۔ میرے کانوں میں آخری آواز گونجی، ہم تمہیں بھولیں گے نہیں سائمہ، اور تمہاری محبت ہماری دنیا کے قانون میں درج ہو چکی ہے۔ اور میں ایک جھٹکے سے جاگ گئی۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، پیشانی پر نمی تھی، دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی کوئی لمبا سفر کر کے آئی ہوں، لیکن میری ہتھیلی میں کچھ تھا۔ میں نے دیکھا وہی سنہری پر جو میں نے گلی سے اٹھایا تھا، میری مٹھی میں بند تھا، مگر اب وہ پر نہیں تھا، وہ ایک ننھا سا تاج تھا، چمکتا ہوا، میری ہتھیلی میں میرے خوابوں کی گواہی دے رہا تھا۔ خواب کے بعد کئی دن تک میری دل کی حالت کچھ عجیب رہی، جیسے روح ابھی تک اسی سنہری محل کی فضاؤں میں اٹکی ہو، جیسے میری آنکھیں اب اس دنیا کو نہیں کسی اور ہی دنیا کو تلاش کر رہی ہوں۔ میں روز رات کو بستر پر لیٹ کر یہی سوچتی کہ کیا واقعی وہ خواب تھا؟ کیا وہ بچہ واقعی جنات کی دنیا سے تھا؟ کیا میں نے جو کچھ محسوس کیا، دیکھا، سنا، وہ سب محض میرے تخیل کا دھوکہ تھا؟ لیکن میرے دل کے اندر کہیں کوئی گواہی دیتا تھا کہ یہ سب حقیقت تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ چھوٹا سا سنہری تاج جو ابھی میری الماری کے کونے میں رکھا تھا، اسے چھو کر میرے ہاتھ میں وہی حرارت دوڑتی تھی جو خواب میں محل کے اندر محسوس کی تھی۔ انہی دنوں دل بہت بے چین رہنے لگا تھا، جیسے کوئی ادھورا کام رہ گیا ہو۔ کبھی دل کرتا کہ دوڑتی ہوئی کسی میدان کی طرف نکل جاؤں، کبھی یوں لگتا کہ میرے آس پاس کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا انتظار کر رہا ہے، مگر وہ نظر نہیں آتا۔ آخر کار ایک دن دل کو قرار نہ آیا۔ میں نے سوچا کہ شاید والدین کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھوں، ان سے دل کا حال کہوں تو دل کو سکون آ جائے۔ میں نے چادر اوڑھی، قرآن ہاتھ میں لیا اور قبرستان کی طرف نکل پڑی۔ راستے میں ہوا کچھ الگ سی تھی، گرم دن کے باوجود فضا میں عجیب ٹھنڈک گھلی ہوئی تھی، جیسے درخت بھی کچھ کہنے کو جھکے ہوں، جیسے پرندے میرے راستے کی نگرانی کر رہے ہوں۔ ہر قدم پر ایک انجانی طاقت کا احساس ہوتا، جیسے میں تنہا نہ ہوں، کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو۔ قبرستان کے پرانے حصے میں پہنچ کر جب میں والد اور والدہ کی قبروں کے قریب گئی تو دل بھر آیا۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ امی، ابو، اگر آپ سن سکتے ہو تو سنو، میں اب بھی وہی سائمہ ہوں جو بچپن میں آپ کا ہاتھ تھامے سوتی تھی، لیکن اب میرے ہاتھوں میں کچھ اور ہے، کچھ بہت انوکھا، ایک راز، ایک دنیا، ایک دروازہ جسے میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ آپ کی بیٹی کو کسی اور دنیا نے پکارا اور میں خوف زدہ نہیں بس حیران ہوں۔ میں نے ایک بچے سے محبت کی اور اب لگتا ہے بچہ اس دنیا کا نہ تھا۔ میرے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میں تو قبر پر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ہوا تھمی تھمی سی ہو گئی، ہر لفظ جیسے فضا میں معلق ہو جاتا، پھر آہستہ سے تحلیل ہوتا،
اور تبھی وہ واقعہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ قبرستان کے پرانے درخت جو برسوں سے سوکھے کھڑے تھے، ان میں سے ایک درخت کی جڑوں کے بیچ ایک ہلکی روشنی ابھری۔ پہلے میں نے سمجھا کہ شاید سورج کی کوئی کرن ہے جو درختوں کے بیچ سے چھن کر آئی ہو، مگر وہ روشنی بڑھتی گئی اور پھر اس روشنی کے بیچ ایک دروازہ نمودار ہوا۔ ہاں، ایک مکمل دروازہ جس کا فریم چمکدار لکڑی جیسا اور وسط میں نیلی اور سنہری روشنی گھومتی رہی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ میں نے پیچھے دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا۔ قبرستان کی وہ پرانی خاموشی اب اور بھی گہری لگنے لگی تھی، جیسے سب سانس روکے اس منظر کو دیکھ رہے ہوں۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر پاؤں خود بخود اس روشن دروازے کی طرف بڑھے، جیسے کسی مقناطیس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ دروازہ جیسے سانس لے رہا تھا، اس کی روشنی دھیرے دھیرے دھڑک رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس پر ہاتھ رکھا، ایک نرم گرم روشنی میرے جسم میں دوڑ گئی، اور تب وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا۔ جو منظر میرے سامنے آیا وہ بیان سے باہر ہے۔ میں ایک وسیع اور خاموش میدان میں کھڑی تھی۔ سبز گھاس کی مہک، نیلے آسمان کے نیچے پھیلی ہوئی روشنی، اور ایک فاصلے پر ایک عظیم الشان محل، وہی محل جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، مگر اب وہ خواب نہ تھا۔ میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، میں سن رہی تھی، میں محسوس کر رہی تھی، ہر چیز حقیقت تھی۔ میرے قدم خود بخود اس محل کی طرف اٹھنے لگے، راستہ جیسے میری راہ میں بچھ گیا ہو۔ جب میں محل کے دروازے تک پہنچی تو وہ بغیر کسی آواز کے خود ہی کھل گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے سامنے وہی تخت تھا، اور اس پر بیٹھا تھا وہی بچہ۔ نہیں، اب وہ بچہ نہ تھا، اب وہ ایک نوجوان شہزادے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وقار، آنکھوں میں نور، اور لباس مکمل شاہی، سنہری اور نیلے رنگوں سے مزین۔ میں حیرت زدہ کھڑی رہ گئی، دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ وہ مسکرایا اور کہا، سائمہ، پہچانا مجھے؟ میری زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی۔ صرف اتنا کہا، تم وہی ہو، وہ بچہ؟ مگر اب وہ تخت سے اترا، آہستہ آہستہ میری طرف آیا اور میرے قریب آ کر بولا، ہاں، میں وہی ہوں، میں شہنشاہ جنات کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری قوم کے قوانین کے مطابق شہزادے کو ایک بار دنیا میں عام انسانوں کی زندگی جینی پڑتی ہے تاکہ وہ رایا کے دکھ کو سمجھے۔ میرے باپ نے مجھے زمین پر بھیجا تاکہ میں انسانوں کی حقیقت دیکھ سکوں، اور میں نے ہر قسم کے لوگ دیکھے، مگر جب میں تم سے ملا تو پہلی بار محبت، خلوص اور قربانی کا مطلب جانا۔ تم نے نہ میرا نام پوچھا، نہ میرا حسب نسب، نہ بدلے میں کچھ چاہا۔ تم نے مجھے روٹی دی، ماں جیسا پیار دیا، میری آنکھوں میں وہ روشنی پہچانی جو جنات کی نسل کی نشانی ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں نے تھر تھراتی آواز میں پوچھا، تو پھر وہ سب کچھ میرے خواب، وہ سب سچ تھا؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہیں خواب کے ذریعے یہاں آنے کا راستہ دکھایا گیا، تمہارے دل کو بلایا گیا، اور آج تم یہاں ہو، اس مقام پر جہاں تمہاری نیکی کا انعام تمہیں دیا جائے گا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، کیسا انعام؟ وہ بولا، ہمارے قانون کے مطابق جو انسان ہمارے ولی عہد کی سچے دل سے خدمت کرتا ہے اسے جنات کی دنیا میں اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ تم اب ہمارے لیے صرف ایک مہربان عورت نہیں، تم محترمہ سائمہ ہو، جس کا نام اب ہماری کتابوں میں لکھا جا چکا ہے۔ تمہیں خوابوں، بیداری اور دلوں کے ذریعے ہم سے رابطہ ملے گا۔ تم جس سے چاہو ہماری مدد پہنچا سکتی ہو، مگر اس راز کو اپنے اندر محفوظ رکھنا ہوگا۔ میں نے سجدہ ریز ہو کر صرف اتنا کہا، اگر یہ عزت تمہارے رب کی رضا سے ہے تو میں اس کی امانت ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم سلامت رہو، اور وہ نور جو میں نے تمہاری آنکھوں میں دیکھا وہ دنیا کے ہر یتیم کو ملے۔ اور تب وہ نوجوان مسکرا کر بولا، سائمہ، تم ماں کے جیسی ہو، تمہاری دعائیں اب ہماری دنیا میں قبول ہوگی، تم اب 2 جہانوں کی بیٹی ہو۔ اچانک روشنی تیز ہو گئی، فضا میں عجیب سا نور چھا گیا، ایک سنہری پروں والا پرندہ اوپر سے گرا، میرے گرد چکر لگا کر میرے سر پر بیٹھ گیا۔ شہزادے نے کہا، یہ تمہارا محافظ ہے، جب بھی دنیا میں تمہیں کوئی خطرہ ہو یہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ پھر دروازے کی طرف روشنی سی لپکی اور میں نے محسوس کیا کہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ شہزادے نے ہاتھ ہلا کر کہا، جب دل بے چین ہو، آنکھوں میں خواب آئے تو جان لینا کہ ہم نے تمہیں یاد کیا ہے۔ اور میں ایک لمحے میں واپس قبرستان کے اسی درخت کے نیچے کھڑی تھی، ہاتھوں میں قرآن اور دل میں ایک نئی دنیا کا راز۔ جب میں واپس دنیا میں آئی تو شام کے سائے ہر طرف لہرا رہے تھے، اور میں تیز تیز قدموں سے گھر پہنچی۔ نیند مجھ پر اپنا غلبہ اوڑھ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور بستر پر گر پڑی، جیسے میلوں کا سفر طے کر کے واپس لوٹی تھی۔ آنکھ کھلی تو پھر سے میری آنکھوں کے سامنے ایک ایسا منظر تھا جسے بھولنا ناممکن تھا۔ میں اس وقت شہنشاہ جنات کے عالی شان محل میں موجود تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا،
شفاف ستون، چمکتے فرش اور دیواروں پر چمکتے نیلم جیسے پتھر، سب خاموش تھے، مگر ان کے درمیان ایک شور تھا جو خاموشی سے کہیں زیادہ گونجدار تھا۔ وہ شور تھا ایک اعلان کا، ایک ضد کا، ایک دل کے فیصلے کا جو ایک جناتی شہزادے نے دنیا بھر کے آداب و اطوار اور روایتوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کیا تھا۔ وہ لمحہ میری روح پر ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گیا۔ شہنشاہ جنات اپنے عظیم الشان تخت پر جلوہ افروز تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی جاہ و جلال تھا جس سے کائنات کی مخلوقات کانپتی تھیں۔ دائیں طرف جنات کے وزیر، کاتب، درباری اور مشیر اپنی اپنی مخصوص نشستوں پر موجود تھے۔ ہر کوئی سنجیدہ اور مضطرب نظر آ رہا تھا۔ بائیں طرف شہزادیات، خواتین جنات اور شاہی خاندان کی معزز خواتین موجود تھیں، جن میں سب سے نمایاں تھیں شہزادے کی ماں ملکہ زہرینہ، جن کی نگاہیں اس وقت بجلی کی طرح تڑپ رہی تھیں، اور درمیان میں میرے قدم لرز رہے تھے۔ میں ایک انسانی لڑکی تھی جس کی قسمت کسی جناتی تقدیر سے الجھ چکی تھی۔ شہزادہ ارمان نے مجھے اپنے دائیں پہلو میں کھڑا کیا تھا، ایک ایسا مقام جو آج تک کسی غیر جناتی کو حاصل نہیں ہوا تھا۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ میں تھیں، اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، جیسے وہ سب کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہو کہ یہ میری ہے اور بس میری۔ ملکہ زہرینہ کی آواز کمرے میں گونجی، یہ سب کیا ہے ارمان؟ ایک انسانی لڑکی، تمہاری عقل گھاس چڑھنے چلی گئی ہے کیا؟ شہزادے کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ آیا، مگر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر پر رکھا تاج روشنی سے چمکنے لگا اور اس نے وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ میری ماں نہیں، میری مرضی۔ کمرہ لرز اٹھا، ہر آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وزیر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ جناتی محافظوں نے اپنی لاٹھیوں کو مضبوطی سے تھام لیا اور ملکہ زہرینہ کا چہرہ غصے سے دہکنے لگا۔ مگر شہزادہ ارمان نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں نے انسانوں کی دنیا دیکھی ہے، میں نے حرص دیکھی ہے، دھوکہ دیکھا ہے، بے وفائی دیکھی ہے، مگر جب میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکا مجھے سچائی نظر آئی، معصومیت، وفا، خلوص، اور میں نے جانا کہ میری بادشاہی، میری طاقت، میری سلطنت سب بے معنی اگر میری زندگی میں سائمہ نہ ہو۔ میں دم بخود تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل خوف سے کانپ رہا تھا، مگر شہزادے کی باتوں میں ایسا یقین تھا کہ مجھے خود پر یقین آنے لگا۔ میں جو کل تک گلیوں میں چھپ کر جینے والی ایک عام لڑکی تھی، آج ایک شہزادے کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی۔ ملکہ زرینہ نے کہکا لگایا، تم جانتے ہو نا ارمان کہ ہماری روایات کیا کہتی ہیں؟ ہماری سلطنت میں انسانوں کا داخلہ منع ہے، وہ تو غلام بنائے جاتے تھے، دلہن نہیں۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر تخت کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کہا، اماں جان وہ وقت بدل چکا ہے۔ میں نے بچپن سے آپ سے سیکھا ہے کہ طاقت وہی جو سچ کے ساتھ ہو، بادشاہ وہی جو انصاف کرے۔ آج اگر میں اپنی محبت کی قربانی دیتا ہوں تو کل بادشاہ بن کر کیسے انصاف کروں گا؟ درجنوں جناتی مشیر اٹھ کھڑے ہوئے، کچھ نے احتجاج کیا، کچھ نے تعجب کا اظہار کیا، اور کچھ چپ چاپ یہ منظر دیکھ رہے تھے جیسے وقت خود بھی ساکت ہو چکا۔ ایک بوڑھا مشیر جو سب سے پرانا اور عقل مند مانا جاتا تھا آہستہ سے بولا، شہزادے محبت اگر سچی ہو تو سلطنتیں جھک جاتی ہیں، مگر اگر یہ ضد ہوئی تو یہ سلطنت ٹوٹ سکتی ہے۔ کیا تم تیار ہو؟ شہزادہ ارمان نے میری طرف دیکھا، میری لرزتی ہوئی انگلیاں اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی اور پورے دربار میں گونجتی آواز میں بولا، ہاں میں تیار ہوں، اگر قیمت محبت ہے تو میں ہر آزمائش قبول کرتا ہوں۔ سائمہ صرف میری نہیں، میری سلطنت کی بھی ملکہ بنے گی۔ وہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ ایک لمحے کو سب خاموش ہو گئے، صرف میری سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، وہ کسی ایسے انسان کے تھے جسے پہلی بار یقین دلایا جا رہا تھا کہ وہ قیمتی ہے، کہ وہ چاہی گئی ہے، کہ وہ کسی کی زندگی کا مرکز بن گئی ہے۔ ملکہ زرینہ کرسی سے اٹھی، ان کے چہرے پر سختی تھی مگر آنکھوں میں کچھ اور، شاید بے بسی، شاید شکست، یا شاید وہ لمحہ جہاں ایک ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کا بیٹا اب سے بیٹا نہیں رہا، بادشاہ بننے کے لیے تیار ہے۔ تمہیں اپنی ضد پر ناز ہے نا، تو ٹھیک ہے ارمان، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، مگر یاد رکھنا بادشاہی صرف تخت سے نہیں ہوتی، عقل سے ہوتی ہے۔ اگر تم نے اس راستے کا انتخاب کیا تو پھر اس کی ہر ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی۔ کمرہ سناٹے میں ڈوبا رہا اور شہزادہ ارمان نے میری طرف جھک کر آہستہ سے کہا، ڈرو مت سائمہ، اب تم میری دنیا میں ہو، میں تمہیں وہ عزت و مقام دوں گا جو شاید تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا، اور اگر اس راستے میں کانٹے آئیں گے تو یاد رکھو میں وہ شہزادہ ہوں جو ننگے پاؤں چلنے سے نہیں ڈرتا۔ میرے لب کپ کپ آئے، میں کچھ نہ کہہ سکی، صرف سر جھکا دیا۔ شاید وہی لمحہ تھا جب ایک عام سی لڑکی ایک ایسی سلطنت کا حصہ بن گئی جہاں خواب بھی سانس لے سکتے تھے، اور جہاں محبت نے بغاوت کی تھی مگر بادشاہی جیت لی تھی۔ اس نے مجھے خواب میں اسی قبرستان والے دروازے سے اس دنیا میں آنے کا کہا۔ اگلے دن میں نے ایسا ہی کیا۔
کیونکہ اب میرے بس میں بھی اس کے بغیر رہنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی دنیا سے الوداع کہا، اپنے والدین کی قبروں پر فاتحہ پڑھی اور اس درخت میں بنی دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ فوراً کھل گیا اور میں اس میں داخل ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلیں تو وہی محل موجود تھا۔ شہزادے ارمان نے میرا ہاتھ تھاما، باعزت طریقے سے مجھ سے نکاح کیا اور مجھے یہ اختیار دیا کہ میں جب چاہوں اپنی دنیا میں واپس آ سکتی ہوں اور جتنا وقت چاہوں اپنے شریک حیات کے ساتھ اس کی سلطنت میں رہ سکتی ہوں۔ میری ایک چھوٹی سی نیکی اتنا بڑا صلہ بن گئی۔ میں اکثر اپنے شوہر کے ساتھ اس کی دنیا میں رہتی ہوں۔ اس کی اجازت سے میں اسی دنیا میں واپس آ کر کئی دیگیں بنوا کر یتیم بچوں میں بانٹتی ہوں۔ یہ اس نے مجھے ایک یتیم خانہ کھلوا کر دیا جہاں اب میں یتیم بچوں کی پرورش کرتی ہوں، مگر میں ابھی بھی دنیا کی نظروں میں ایک کنواری لڑکی ہوں، مگر اصل میں ایک شاہی خاندان کی بیوی ہوں۔